شیشے کے سامنے کھڑی وہ تیزی سے اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی کہ تبھی اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا اور پھر غور سے اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ کمپنی کی امیج ورکرز کی شکل و صورت اور فزیکل اپیرنس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہمنا کی کہی گئی بات اس کے ذہن میں گونجی تھی۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی آئینے کو گھورتی رہی اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے بالوں میں برش کرنے لگی۔ یہ ہمنا تو نا ایسے ہی سب کچھ بول دیتی ہے۔ اپنے بالوں کو سمیٹ کر اونچی سی پونی ٹیل کی شکل دے کر اب وہ بیڈ پر رکھے دوپٹے کی طرف بڑھی تھی۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور دھیرے سے ہمنا کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ دبے قدموں اندر داخل ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح ہمنا سر لحاف میں دیے سوئی پڑی تھی۔ اسے نظر انداز کر کے جلدی سے اس کی الماری کھول کر اس کی میک اپ کٹ نکالی اور پھر جیسے وہ آئی تھی ویسے ہی وہ خاموشی سے باہر نکل گئی، اس بات سے بے خبر کہ ہمنا لحاف کی جھری سے اس کی ساری حرکتوں سے بخوبی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی ماہم نے تیزی سے میک اپ کٹ کھولی، لائنر نکال کر آنکھوں پر لگایا اور پھر ہلکا سا چہرے پر بلش آن کر کے لپسٹک کو انگلیوں کی مدد سے جلدی جلدی ہونٹوں پر رگڑا اور پھر جلدی سے جا کر کٹ کو ہمنا کے کمرے میں واپس رکھائی۔ سینڈل پہن کر اس نے تیزی سے اپنے سامان سمیٹا اور باہر نکل آئی اور پھر آفس بلڈنگ میں داخل ہو کر اس نے آس پاس چلتے لوگوں کو غور سے دیکھا۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے شکر کی سانس لی اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پھر اپنے ٹیبل پر رکھی فائل کو پڑھنے میں وہ اس قدر گم تھی کہ سکندر کے آنے اور اس کے پاس رکنے پر بھی اس نے غور نہیں کیا۔ وہ چونکی تو تب جب سکندر کی سرد آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ایس آر انڈسٹریز کی فائل لے کر آپ میرے کیبن میں آئے ابھی اور اسی وقت۔ آخری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی جاتے ہی ماہم نے بھی سکون کی سانس لی اور تیزی سے مطلوبہ فائل لے کر کیبن کی طرف بھاگی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ اس نے اندر آ کر اسے گڈ مارننگ کہا، مگر سکندر نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ بیٹھ جائیں آپ۔ اس کے کہنے پر کرسی کھینچ کر وہ اس پر ٹکنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ آج ہماری ایک میٹنگ ہے کسی کلائنٹ سے اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا۔ اس کو غور سے سنتی ماہم نے چونک کر نظریں اٹھائی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں لمحے بھر کو ملی اور پھر سکندر نے بڑی سہولت سے گردن موڑ کر نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ سکرین پر گاڑ دی۔ معلوم ہے کہ نہیں؟ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اس نے دوبارہ سے پوچھا تو ماہم نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، جی نہیں سر۔ اوہ گڈ۔ سکندر نے اس کا مذاق اڑایا تو ماہم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا جو ابھی بھی لیپ ٹاپ پر بزی تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود فائل کو کھولیں اور اس میں اہم پوائنٹس پڑھ کر بتائیں۔ اس کے حکم پر ماہم نے جلدی سے وہ فائل کھولی اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو پڑھ کر سنانے لگی۔ بیچ بیچ میں سکندر کچھ کہتا تو اسے نوٹ ڈاؤن کرتی اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ اسے میٹنگ سے جڑی ضروری باتیں سمجھاتا رہا اور وہ سر جھکائے دھیان لگا کر سنتی اور ذہن میں بٹھاتی گئی۔ ہو گیا کلیئر آپ کا؟ سکندر نے اسے پوچھا تو وہ بولی، جی سر ہو گیا کلیئر۔ اپنے جھکے سر کو اٹھا کر وہ بڑے اعتماد سے بولی تھی، تو پھر پریزنٹیشن دینے کے لیے چلیں؟ سکندر کی نظر اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ کیا سر میں اور پریزنٹیشن؟ وہ حیران ہوئی تھی اور پھر پریشان اور پھر چہرے پر موجود کانفیڈنس کی جگہ گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ جی ہاں مس ماہم، آپ اور پریزنٹیشن۔ اسی کے انداز میں بولتا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بڑا خوش ہو رہا تھا۔ لیکن سر میں کیوں؟ تھوڑی دیر بعد وہ ہمت کر کے بولی تو سکندر نے کہا، کیونکہ آپ ہی میری اسسٹنٹ ہیں۔ پر سر یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ سکندر نے غصے سے اس سے پوچھا تو وہ بولی، سر وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے نا، اس لیے۔ دیکھیے مس ماہم، ان لوگوں سے زیادہ میرے آفس میں لوگ ہوتے ہیں۔ بٹ سر مجھے نئے لوگوں سے خوف آتا ہے۔ اس نے ایک اور بہانہ گڑھنے کی کوشش کی تو سکندر نے کہا، آفس کے لوگ آپ کے رشتہ دار تو نہیں نا؟ سکندر نے ایک چپتا ہوا جواب دیا، بٹ سر مس ربیہ زیادہ بہتر رہیں گی اس کے لیے۔ ماہم نے اپنی طرف سے ایک اور آئیڈیا دیا تو وہ بولا، میرے پاس اس سے بہتر آپشن موجود ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دینا پھر۔ ماہم نے سکون سے جواب دیا تو وہ بولا، ہاں تو میں انہی سے تو کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ سکندر کی نظریں ابھی تک اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔
بٹ سر میں نہیں ہوں نا، میں کہہ رہی ہوں آپ سے. وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی، اس لیے پھر سے انکار کیا. مس ماہم، وہ آپ ہی ہیں جو یہ کام کریں گے آج. سر مجھ سے غلطی ہو جائے گی. نہیں ہوگی غلطی. سکندر کو جیسے اس پر ایک یقین تھا. بٹ ماہم نے پھر کہا، کیسے نہیں ہوگی سر، مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں. اس لیے مس ماہم کہ میں آپ کو کوئی غلطی کرنے ہی نہیں دوں گا. اس کی بات پر ماہم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر نرمی تھی. چلیں اب جائیں اور پریزنٹیشن کی تیاری کریں. 1 گھنٹہ رہتا ہے، میں آپ کو سب کچھ سمجھا چکا ہوں. اس کی بات پر وہ فائل سمیٹتی مرے مرے قدموں سے اٹھ کر اپنی جگہ سے چلنے لگی. 1 منٹ مس ماہم، بات سنیں. سکندر کی آواز پر اس کے سستی سے اٹھتے قدم رک گئے تھے. یا اللہ، پلیز یہ کہہ دے کہ میں پریزنٹیشن نہیں دوں گی. وہ عادتاً زور زور سے یہ بات دل میں ہی بولی تھی. نو، ایسا تو میں کچھ نہیں کرنے والا، آپ واپس ادھر ذرا. وہ حیرانی سے اس کی بات سن کر اس کی طرف مڑی جو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس چیئر سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا جس پر وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی. کیا آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز والی فائل غور سے پڑھی تھی؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا. تو ماہم نے ناسمجھی سے سر ہاں میں ہلایا اور بولی، جی سر، پڑھی تھی. صحیح. دھیرے دھیرے چلتا اس کی طرف آیا اور جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. ماہم اس کے اس قدر قریب آنے کا فوراً 1 قدم پیچھے ہوئی تھی. اگر آپ نے وہ فائل پڑھی تھی پھر آپ نے رول کو فالو کیوں نہیں کیا؟ کون سا رول سر؟ یہ آنکھ، یہ ہونٹ اور یہ رخسار پہلے جیسے تو نہیں لگ رہے تھے. سکندر نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. تو ماہم اس کی بات پر حیران ہوئی کہ کیا واقعی اسے اتنی غور سے دیکھتا ہے. اس نے اسی حیرانی سے سکندر کو دیکھا جو اس کے اوپر جھکا اسے دیکھ رہا تھا. چلے جائیں آپ اور یہ چہرہ صاف کر کے آئیں. سکندر نے سختی سے حکم دیا تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی تھی. وہاں نہیں، یہیں صاف کریں. کیبن میں موجود واش روم کی طرف سکندر نے اشارہ کیا تو وہ گڑبڑائی مگر پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئی تھی. اس ہمنا کی بچی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں. غصے سے بڑبڑاتی اس سنگ پر جھکی تھی. کیا ضرورت تھی ماہم تجھے ہمنا کی باتوں میں آنے کی؟ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر اب وہ ہاتھ میں صابن لیے چہرے کو تیزی سے رگڑ رہی تھی. اور اس کھڑوس انسان کو میرا رول توڑنا دکھ گیا پہلی نظر میں. اور اس چڑیل ربیہ کا 5 کلو کا میک اپ میں ڈوبا چہرہ دکھائی نہیں دیتا اس کو. اس بات سے بے خبر کا دروازہ آدھا کھلا ہوا ہے. وہ زور زور سے باتیں کری جا رہی تھی. اس آدھے کھلے دروازے کے ٹھیک سامنے اسی کرسی پر جس پر وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی آرام سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا سکندر اس کی آوازیں سن کر اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ گیلا چہرہ لیے باہر نکلی تو سکندر کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر گڑبڑا کر رک گئی. آپ میری اسسٹنٹ ہیں اور اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو وارن کرنا. باقی آفس کی لڑکیاں کتنے کلو میک اپ میں ڈوب کر آتی ہیں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے منہ پر آدھا کلو میک اپ بھی مجھے برداشت نہیں ہوگا. یہ سب مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے حربے ہیں اور میرے خیال سے آپ شاید ان لڑکیوں میں سے نہیں. یہ لیں، اپنا چہرہ صاف کریں اور پریزنٹیشن کی تیاری کریں. اپنی تقریر ختم کر کے جیب سے رومال نکال کر اس نے اس کی طرف بڑھایا. ماہم نے چہرہ صاف کر کے اس کا شکریہ ادا کر کے رومال واپس اس کی طرف بڑھا دیا تھا. اب اس کی ضرورت مجھے نہیں رہی. اس کے کھردرے لہجے پر رومال والا ہاتھ اس نے واپس کھینچ لیا اور پھر بولی، اب میں جاؤں سر؟ ہاں بالکل. پھر فائلز ہاتھ میں پکڑے وہ تیزی سے باہر نکل آئی تھی. اس کے چہرے پر شرمندگی تھی یہ جان کر کے اس کی باتیں سکندر نے سن لی تھی. اسے غصہ بھی تھا کہ اس نے کیوں ہمنا کی بات مانی اور افسوس بھی ہوا کہ وہ اتنی بیوقوف کیوں ہے، جبکہ اندر بیٹھا شخص یہ سوچ کر مسکرا دیا تھا کہ یہ لڑکی تو بہت معصوم ہے. کیا تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ فائلز پر جھکی وہ اہم پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی وقت کوئی اس کے پاس رک کر بولا. اس نے چونک کر سر اٹھایا تو حماد اسے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا. کیا نہیں ہونی چاہیے مجھے گھبراہٹ؟ معصومی سے کہہ کر وہ دوبارہ فائل پر جھک گئی تو حماد ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھک کر بولا، مس ماہم ہر چیز کو سر پر سوار نہیں کرتے. مگر میں سوار نہیں کرتی، وہ خود بہت ہو جاتی ہیں میرے سر پر سوار، میں کیا کروں؟ ماہم نے بے چارگی سے اعتراف کیا.
اوکے تو بتائیں، کوئی کچھ ہیلپ چاہیے میری؟ ہاں، ایک کام کر دو، میری جگہ یہ پریزنٹیشن تم کر دو۔ ماہم نے امید سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا، اور ماہم کو اسے اسی جواب کی توقع تھی۔ دیکھو ماہم، اگر تم یہ نہیں کرو گی تو جو لوگ تمہیں ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں انہیں تم ایک اور موقع دے دو گی، اور اسپیشلی ربیہ، وہ تو بہت خوش ہوگی کہ تمہارے پیچھے ہٹنے سے، اور اس بات کا وہ بڑا فائدہ اٹھائے گی سکندر کی نظر میں اچھا بننے کے لیے۔ حماد اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، بٹ وہ تو پہلے ہی اس کی نظر میں اچھی ہے نا۔ نہیں، یہ صرف تمہاری سوچ ہے ماہم، اگر ایسا واقعی ہے تو اس نے تم سے کیوں کہا؟ سوچو ذرا۔ میں جانتی ہوں وہ چاہتے ہیں کہ میں ہار جاؤں، اور وہ مجھے ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماہم برا سا منہ بنا کر بولی تو حماد نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اف ماہم، یہ نیگیٹو سوچیں اپنی ذہن سے نکال کر پھینکو پلیز۔ حماد کو غصہ آیا تھا، مگر ماہم پر نہیں بلکہ سکندر پر، جو جان بوجھ کر اپنی امیج کو خراب کر رہا تھا۔ حماد، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا، میں تو بس آسان سے کام کرتی رہی ہوں آج تک۔ آئی نو، مگر زندگی میں ہمیشہ سیدھے راستے تو نہیں آتے نا، کبھی کبھار پہاڑ اور جھاڑیاں بھی آتی ہیں راستے میں۔ تم سے سکندر نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے تھے کہ وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ اس کے ذہن میں سکندر کے کہے جملے روشن ہوئے۔ بس پھر تو ہو گیا کام، اب تم ہمت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ حماد نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دھیرے سے اسے دبایا۔ تو ماہم نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نہیں رہو گے وہاں پر؟ یار تمہارا دوست ہو نا، تو ظاہر سی بات ہے میں بھی وہیں ہوں گا۔ حماد کے مسکرا کر کہنے پر وہ بھی مسکرا پڑی تھی۔ سننے میں آیا کہ اس اسسٹنٹ کو چنا گیا ہے پریزنٹیشن کے لیے، لگتا ہے مسٹر سکندر کو اس پروجیکٹ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں۔ میٹنگ روم کے باہر کھڑی ربیہ اپنے ساتھی کولیگ سے ہنس کر یہ باتیں کر رہی تھی۔ ارے ہمدردی میں سکندر نے موقع دے دیا ہوگا بیچاری کو، جلد ہی ان کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہو جائے گا، دیکھ لینا۔ دوسری لڑکی نے بھی ہنستے ہوئے کہا، اور ان لوگوں کی باتیں سن کر اسے اندازہ ہوا کہ یہ خبر پورے آفس میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ تنگ آ کر سر اس نے جھٹکا تھا کہ آخر اس کے پریزنٹیشن دینے سے لوگوں کو اتنی پرابلم کیوں ہے۔ ماہم، ان کی باتوں پر کان مت دھرو، بس اپنا دماغ فریش رکھو۔ نہ جانے کب اریبہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو کر یہ بولی تھی۔ مگر اریبہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگوں کو مجھ سے پرابلم کیا ہے۔ اس کے دل کا شکوہ اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ صرف تم سے ہی نہیں، اس آفس کے ہر امپلائی کو دوسرے امپلائی سے پرابلم ہے، یہ ہر کمپنی میں ہوتا ہے۔ اب تم زیادہ ٹینس مت ہو اور اندر چلو۔ اریبہ کے کہنے پر وہ اپنی ساری ٹینشن کو پسے پشت ڈال کر میٹنگ روم کے کھلے دروازے سے اندر انٹر ہوگی۔ یہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک بڑا سا شیشے کا ٹیبل تھا، جس کے آس پاس کرسیاں رکھی گئی تھی، جبکہ سربراہی جگہ پر ایک صوفہ نما چیئر لگی تھی جو کرسیوں سے بالکل الگ تھی۔ اسی چیئر کے پیچھے کھڑا سکندر حماد سے سر ہلا کر کوئی بات کر رہا تھا۔ ابھی پورا کمرہ بھرا نہیں تھا، کچھ لوگ آنا باقی تھے۔ ایک ہاتھ سے فائل پکڑے اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں دوپٹے کو مضبوطی سے دبوچے کھڑی، وہ پورے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی کہ کسی نے اس کے کان کے پاس آ کر دھیمی آواز میں اس کا نام پکارا، ماہم۔ وہ چونک کر آواز کی طرف مڑی اور اگلے ہی پل حیرت سے منہ پھاڑے وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ ہمنا، تم یہاں؟ ہاں میں۔ ہمنا، کیا یہ سچ میں تم ہو؟ شوق کی وجہ سے ماہم کے الفاظ اس کے منہ میں ہی اٹک گئے تھے۔ اس کی حالت سے خوش ہوتی وہ دھیرے سے ہنس کر بولی، ہاں بالکل میں ہی ہوں یہاں پر۔ لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شوق کی کیفی سے باہر نکلتے ہوئے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے قدرے کنارے کی طرف لے گئی تھی۔ اس کی بات پر ہمنا مزے سے بولی، جو تم کر رہی ہو میں وہی کر رہی ہوں۔ لیکن ہمنا، یہ میرا آفس ہے یار۔ ہاں جانتی ہوں، اور وہ رہا تمہارا کھڑوس جلاد باس، ویسے کتنا سمارٹ ہے نا یار۔ سکندر کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے کان میں منہ گھسا کر بولی تو ماہم نے گھور کر پہلے اسے اور پھر سکندر کی طرف دیکھا، جو اب بھی حماد سے باتیں کر رہا تھا۔ ہمنا، اگر تم یہاں سے نہیں گئی نا تو اگلے ہی پل تمہارا یہی سمارٹ سا سکندر تمہیں دھکے مار کر آفس سے باہر پھینک دے گا۔
اپنی آواز نیچے کے ماہم غصے سے بولی تھی، مگر ہمنا کے چہرے پر سکون تھا۔ تبھی وہ بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا ماہم، تم دیکھ لینا۔ ہمنا یار تم مجھے مرواؤ گی؟ ارے باپ رے، دیکھو وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ ہمنا تم پلیز جاؤ نا یہاں سے۔ سکندر کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ رو دینے والی ہو چکی تھی۔ ماہم کیا ہو گیا؟ چپ کر کے کھڑی رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھ پر یقین رکھو۔ اس کا ہاتھ دبا کر ہمنا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ مسٹر سکندر، ہائے، نائس ٹو میٹ یو۔ ہمنا نے مسکرا کر ایک پروفیشنل انداز میں سکندر کے سامنے ہاتھ بڑھائے، جسے سکندر نے بڑے آرام سے مسکرا کر تھاما اور اگلے ہی پل چھوڑ دیا۔ نائس ٹو میٹ یو مس ہمنا فیاض۔ ہمنا نے پورے اعتمادی سے اپنا نام بتایا، اور پاس کھڑی ماہم آنکھیں پھاڑی حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو بڑے آرام سے باتیں کر رہے تھے۔ اسے کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو کیا یہی وہ سرپرائز تھا جس کا ہمنا نے ذکر کیا تھا؟ مسٹر سکندر، میں یہاں اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کرنے آئی ہوں۔ اوکے، تو چلیے پھر ہمیں میٹنگ شروع کرنی چاہیے۔ ہمنا کے کہنے پر سکندر نے اسے آفر دی تو وہ بولی، جی ضرور چلیں۔ مسکرا کر اس کے ساتھ بڑھ گئی، جبکہ ماہم اپنی جگہ یوں ہی ہکا بکا کھڑی ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میٹنگ روم میں موجود سارے ممبر اپنی اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھ گئے تو وہ بھی اریبہ کے اشارہ کرنے پر اپنی جگہ سے آگے بڑھی۔ جو ہی اس نے سکندر کے پاس سے گزرنا چاہا تو سکندر نے اس کی کلائی کو تھام لیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ مس ماہم، پریزنٹیشن آپ کو دینی ہے، آپ کا باس میں ہوں اور میری سیٹ یہ ہے، تو آپ پھر کہاں جا رہی ہیں؟ دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولتا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہم نے سر جھکا کر ایک نظر اپنی کلائی کی طرف دیکھا جو اب بھی سکندر کے ہاتھ میں تھی، پھر ہلکی سی نظر گھما کر ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے حماد اور اریبہ کو دیکھا جو سانس روکے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ شکر تھا کہ اس کا ہاتھ ٹیبل کے پیچھے تھا۔ پھر اس کی نظر ہمنا پر پڑی جو آرام سے بیٹھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہمنا کی بچی، تمہیں بعد میں دیکھوں گی، وہ دل ہی دل میں بولی، اور پھر بولی، جی سر۔ کیا؟ سکندر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سر، کیا آپ کے پاس بیٹھنا ہے؟ یس پلیز بیٹھیں اور پریزنٹیشن کو شروع کریں۔ ماہم کی کلائی پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی پاس والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میٹنگ شروع ہونے پر اسے معلوم ہوا کہ ہمنا ہی ایس آر کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ پورے دھیان سے اپنے سامنے کھڑی ہمنا کے پوائنٹس کو سنتی ماہم کو احساس ہوا کہ اس کی دوست تو کافی کانفیڈنٹ اور ذہین لڑکی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ اپنی دوست کا ایک پروفیشنل انداز دیکھ رہی تھی۔ ہمنا جب اپنی باتیں کہہ کر بیٹھ گئی تو فائل کو ایک نظر غور سے دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ تینوں اسے ہی دیکھ رہے تھے، ایک ہمت دیتی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے ہوئے۔ کام ڈاؤن اینڈ اسٹے فوکس، ایوری تھنگ ول بی گڈ۔ سکندر کی آواز پر اس نے چونک کر اپنے پاس والی اس سربراہی سیٹ کی طرف دیکھا جس پر وہ آگے کی طرف ہو کر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر نرمی سجائے آنکھوں سے اشارے کر کے ہمت دیتا وہ پوری طرح سے اس کی طرف مڑا ہوا تھا۔ سارے پوائنٹس آپ کے دماغ میں ہیں مس ماہم، بس آپ کے بولنے کی دیر ہے۔ سکندر کی آواز پھر سے اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے سر ہلایا، اپنی آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی اور آنکھیں کھول دی۔ اس کے سامنے ہی سکندر کا چہرہ تھا، سکندر کی آنکھیں تھیں، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اسے ہمت دے رہا تھا۔ اور پھر ماہم نے ہمت کر کے بولنا شروع کیا۔ اس نے وہ ذمہ داری اٹھائی جو سکندر نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ وہ سارے پوائنٹس بولتی گئی جو سکندر نے اسے سمجھائے تھے، بار بار آنکھیں جھپکتی وہ جیسے خود میں ہمت پیدا کر رہی تھی، اور پھر جب وہ بول کر تھک گئی تو چپ ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور سر جھکا لیا اور پھر لمبی لمبی سانسیں لی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کچھ باقی تو نہیں رہ گیا بولنے کو، مگر کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب پوائنٹس کو بول چکی تھی۔ اس نے دوبارہ سانس لی اور آنکھیں کھول دی تو سبھی اسے دیکھ رہے تھے، وہ تینوں بھی۔ ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے اور وہ مسکرا رہے تھے۔ اس نے گردن گھما کر سکندر کو دیکھا جو اپنی سیٹ سے ٹیک لگائے قدرے پرسکون سا بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہونٹ کی جگہ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی، شفاف گرے آنکھیں چمک رہی تھی۔ پلکیں جھپکا کر جیسے اس نے اسے شاباشی دی اور پھر گردن گھما کر کسی کو اشارہ کیا تو اگلے ہی پل میٹنگ روم میں صرف تالیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے شاباشیاں دیتا باہر نکل رہا تھا۔ پھر حماد بھی اس کے پاس آیا اور اریبہ نے بھی مبارکباد دی، مگر وہ بے یقین تھی، وہ حیران تھی، وہ خوش تھی کیونکہ یہ اس کی پہلی کامیابی تھی۔ ارے واہ میری شیرنی، تم نے تو کمال ہی کر دیا، ہم نے خوشی سے اسے جھنجھوڑ کر بولی تو ماہم بھی مسکرا دی تھی۔
اچھا میں باہر ویٹ کر رہی ہوں، اتنا کہہ کر وہ سکندر کی طرف بڑی جو کھڑکی کے پاس کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ میٹنگ روم اب قدرے خالی ہو چکا تھا، وہ بھی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ کانگریچولیشنز مس ماہم۔ یہ آفس کا ہی ایک اور فرد تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے ہاتھ ملایا، پھر فائل اٹھائی، ہاتھ میں موبائل لیا اور دروازے کی طرف مڑ گئی کہ اچانک اسے رکنا پڑا۔ اتنا خوف اچھا نہیں ہوتا مس ماہم۔ سکندر کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اب بھی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں جبکہ دوسرے ہاتھ میں پین گھماتا۔ ڈارک بلو شرٹ اور بلیک پینٹ پر آستین کوہنی تک موڑے ہمیشہ کی طرح ٹائی اس کی غائب تھی، شاید اسے ٹائی لگانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ پھر سکندر نے مزید کہا، پتہ ہے یہ خوف دماغ کو سست کر دیتا ہے، اور آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں مس ماہم، اپنی دوست سے بھی زیادہ۔ ہمنا کے ذکر پر اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سوچنے لگی کہ یہ کیسے جانتا ہے کہ ہمنا میری دوست ہے۔ لیکن افسوس ہے مس ماہم کہ آپ کا خوف آپ کے ٹیلنٹ پر بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے۔ سکندر کی بات پر ماہم نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ صحیح بات تو بول رہا تھا۔ اینڈ کنگریچولیشن مس ماہم فار یور فرسٹ اچیومنٹ ان سکندر انڈسٹریز۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تو سکندر بھی مسکرا اٹھا تھا۔ چلے پھر، آپ کی دوست آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سے مڑی اور دروازے کی طرف اس نے قدم بڑھا دیے۔ اس کے ساتھ میں سکندر بھی تھا، اس کے قدم سے قدم ملاتا مگر بظاہر لا تعلق جیسا۔ تو کیسا رہا آج کا دن؟ آرام سے گاڑی کو ٹرن کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اگلی سیٹ پر بیٹھی ماہم کو دیکھا جو آج کافی چپ سی تھی۔ اچھا رہا، جواب دے کر ماہم دوبارہ کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ ماہم، کیا سوچ رہی ہو تم؟ نتھنگ ہمنا، بس تھوڑی تھک گئی ہوں۔ ایک لمبی سی سانس اپنے اندر اتار کر اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اسے ہوا کیا، وہ اتنی بدلی سے خود کو کیوں محسوس کر رہی تھی۔ یار، ایک پریزنٹیشن تم نے دی اور اتنی تھک گئی ہو تم؟ ہمنا اسے بولنے کے لیے اکسانے کے لیے یہ بات کہنے لگی تو ماہم نے کہا، ہاں شاید۔ ویسے تم تو صبح خاصی بولڈ بن کر نکلی تھی گھر سے، پھر اتنی سادگی کہاں سے ٹپک پڑی تمہارے چہرے پر؟ ہمنا کوشش کے باوجود بھی خود کو اسے چھیڑنے سے روک نہ سکی، تبھی صبح والی بات بتائی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ماہم نے مشکوک نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یار، ظاہر سی بات ہے کہ میرے کمرے سے تم میرا سامان نکالو گی تو مجھے تو پتہ چل جائے گا نا۔ کیا مطلب، کیا تم جاگ رہی تھی اس وقت؟ ماہم کے پوچھنے پر ہمنا نے مزے سے ہاں میں سر ہلایا۔ کتنی بڑی چڑیل ہے تم نا، تمہاری وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی اس کھڑوس سکندر کے سامنے۔ صبح والا واقعہ اس کے ذہن پر آیا تو ماہم کا غصے سے رنگ لال ہونے لگا تھا۔ یار دیکھو، میں نے صرف اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا تھا تمہارے سامنے، اب مجھے کیا پتا تھا کہ تم فوراً اس پر عمل بھی کر لو گی۔ ہمنا کہہ کے لگا کر ہنس پڑی تھی۔ تم نا اپنے پوائنٹس اپنے پاس ہی رکھا کرو، اور خبردار اگر دوبارہ اپنے یہ بے تکے خیالات میرے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ ماہم کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ہمنا کو اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دے۔ لو بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا۔ اچھا خیر، بتاؤ گی نہیں کہ ہوا کیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں بتاؤں گی، تمہیں تو بس موقع چاہیے نا مجھ پر ہنسنے کا۔ ہمنا ناراض ہو کر باقاعدہ سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، مجھے کیا؟ ہمنا سر جھٹک کر بولی کیونکہ جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ماہم سب کچھ خود ہی بتائے گی، اور پھر ہوا بھی یہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پوری طرح سے اس کی طرف مڑ گئی اور اسے A to Z ساری بات اس کے گوش گزار کر دی، جسے سننے کے بعد ہنسی کے مارے ہمنا کے پیٹ میں مروڑے اٹھنے لگے تھے۔ ہائے کاش میں بھی وہاں ہوتی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے وہ بولی تو ماہم نے غصے سے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ ارے آرام سے یار، میں سکندر نہیں، ایک نازک سی ہمنا ہوں۔ اپنا کندھا سہلاتے ہوئے اس نے کار دروازے سے اندر داخل کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کار روک کر باہر نکلتی، ماہم اس سے بھی تیزی سے باہر نکلی۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ اس سے ناراض ہے۔ اچھا سوری یار، آئندہ کبھی ایسا مذاق نہیں کروں گی۔ ہم نے جلدی سے گاڑی بند کر کے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں۔
اچھا تو پھر؟ یار بس کچھ عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے مجھے، جیسے کچھ عجیب سا ہونے والا ہو۔ ماہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسی اپنی حالت بیان کرے۔ کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، بس آج مجھے نا عجیب سا کچھ ہوا، اور سکندر کا انداز بھی کچھ عجیب سا لگا مجھے۔ ماہم نے صرف بتایا تو وہ بولی، مطلب کیا تھا اس کے انداز میں ایسا جو تمہیں عجیب لگا؟ یار آج نا سب کچھ، اس نے کبھی بھی ایسے برتاؤ میں نہیں کیا میرے ساتھ۔ کچھ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تھا جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ اوہ کم آن ماہم، اس نے صرف تمہاری مدد کی، صرف اس لیے، اور تمہیں وہ عجیب لگنے لگا؟ اور تم کب سے لوگوں کی حرکتوں کو اتنا جج کرنے لگی؟ یہی تو بات ہے کہ وہ اچانک سے کیوں میری مدد کرنے لگا۔ پتہ ہے ہم نا، اس کا مجھے اسسٹنٹ کی جاب دینا بھی بہت عجیب لگتا ہے مجھے۔ مطلب تم دیکھو تو صحیح، بنا کسی ایکسپیرینس کے وہ مجھے اتنی امپورٹنٹ سیٹ دے سکتا ہے۔ جو چیز ہمنا کو پہلے سوچنی چاہیے تھی وہ اب جا کر اس کے ذہن میں کھٹکنا شروع ہوئی تھی، جبکہ وہ آدھا رستہ پار کر چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے ماہم کہ تم کچھ زیادہ ہی اپنے کام کو سر پر سوار کری ہو۔ پہلے تمہیں یہ شکایت تھی کہ وہ تم سے کچھ زیادہ ہی روڈلی پیش آتا ہے، اور اب جب وہ نائس ہے تو تمہیں اس سے پھر بھی پرابلم ہو رہی ہے۔ یار ہمنا یہ بات نہیں، تم اصل میں سمجھ نہیں پا رہی ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ ماہم نے یہ کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ دیکھو ماہم، میری بات سنو، جاؤ ایک اور لمبی سی سکون کی نیند سو جاؤ، شاید تمہارا ذہن کچھ ٹھیک سے کام کرنے لگے، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو میں تمہاری بات سننے کے لیے حاضر ہوں۔ ہمنا نے اس کو کندھوں سے تھام کر زبردستی اٹھایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں چلی گئی کہ شاید ہمنا ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید وہ ہی کچھ زیادہ ہی ٹینس ہو رہی ہے، اور اس نے کچھ زیادہ ہی سکندر اور اس کی کمپنی کو اپنے دماغ پر چڑھا رکھا ہے۔ لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ ہر بار ہمنا صحیح ہو یہ بات ضروری تو نہیں۔ کیا پتا اس بار ماہم صحیح ہو، کیا پتا اس بار جو وہ فیل کر رہی ہو وہ سچ ثابت ہو جائے۔ سرکاری ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ وارڈ میں قدرے سکون سے بیڈ پر لیٹے، ہاتھ میں نیوز پیپر لیے، اس کی سرخیوں پر نظر دوڑانے میں وہ اس قدر گم تھے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ ایک شخص چہرے پر ماسک لگائے کب اندر داخل ہوا اور کب اس نے دروازے کو لاک لگایا۔ احساس تو انہیں تب ہوا جب اس نے کھنکار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے گڑبڑا کر نیوز پیپر نیچے رکھا اور آنکھیں پھاڑ کر اس شخص کو دیکھنے لگے جو بڑے آرام سے چلتا ہو ان کے بیڈ تک آیا تھا۔ کون ہو تم؟ خوف کے باعث ان کی آواز نکلنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ تبھی وہ شخص انتہائی سرد آواز میں بولا، کافی کمزور ہو گئے تم انصاری۔ ہاں تم کون ہو بتاؤ مجھے۔ میں ماضی کا ایک کالا سچ ہوں انصاری۔ وہ شخص اب باقاعدہ ان کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھتے ہوئے بولا، اس کی سیاہ آنکھیں ابھی تک انصاری پر جمی ہوئی تھی۔ کیسا ماضی؟ کون سا سچ؟ ہاں میں کچھ نہیں سمجھا۔ ان کے ذہن کی اسکرین پر بہت کچھ چلنے لگا تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو لا تعلق سے ظاہر کر رہے تھے۔ تم ہی تو ہو انصاری جو سب کچھ جانتا ہے، عدیل شیرازی۔ کیا تمہیں یاد آیا یہ نام سن کر کچھ؟ اس کی ایک قیمتی چیز شاید تمہارے پاس غلطی سے رہ گئی ہے۔ اپنے کوٹ کے اندرونی حصے سے کالی چمکتی ہوئی گن نکال کر بیڈ پر دھرے ان کے ہاتھ کے پاس رکھی، جو خوف کے باعث ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ دیکھو تم کیا بکواس کر رہے ہو، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ایسے مت بولو انصاری، سمجھ تو تمہیں سب کچھ آ رہا ہے لیکن تم ظاہر نہیں کرے۔ خیر میں تم سے یہاں ایک ڈیل کرنے آیا ہوں۔ اس شخص کی آنکھیں ابھی بھی انصاری کے پسینے سے تر چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ بس تم مجھے وہ قیمتی چیز مجھے میرے نام کر دو تو میں تمہاری جان کو بخش دوں گا۔ کون سی چیز؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ ان کے سینے میں اچانک ایک درد اٹھا تھا۔ تبھی وہ شخص بولا، ماہم شیرازی۔ ایک سرسراتی ہوئی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ بولے، تم ہو کون؟ یہ تو بتاؤ۔ میں وہ ہوں انصاری جس نے کئی سال پہلے خون کی ندیاں بہائی تھی۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے اس نے ان کے ہاتھ میں لگی ڈرپ کو سختی سے دبایا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر ان کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی ان کے سینے تک آئی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔
ماتھے پر موجود پسینے کی بوندیں ڈھلک کر اب ان کی داڑھی میں جذب ہو گئی تھی. کتنے جھوٹ بولو گے تم انصاری؟ مان لو میری بات ورنہ مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. اور تم جانتے ہو نا کہ میری انگلی ٹیڑھی کرنے پر کتنا خون بہے گا. نہیں، میں کچھ نہیں جانتا. انصاری، میں کہہ رہا ہوں تم مان جاؤ. کیوں تم میرے ضبط کو آزما رہے ہو؟ اس شخص کے جبڑے سختی سے بھنجے ہوئے تھے. چہرے پر ماسک ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر کو صاف دیکھ سکتے تھے. دیکھو، میں نے کہا نا کہ میں کسی ماہم شیرازی کو نہیں جانتا. ان کی بات پر اس نے دھیرے سے سر ہلایا تھا، جیسے ان کی بات سمجھ آ گئی اسے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ ماہم انصاری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو میری بیٹی ہے. درد کے باوجود بھی وہ غصے سے چیخ کر بولے تھے، جبکہ ان کی بات پر وہ ہنسنے لگا. یہ باپ بیٹی والا کھیل دنیا والوں کے لیے رکھو انصاری، کیونکہ میں اس کھیل سے کافی بور ہو چکا ہوں. تم چاہتے کیا ہو آخر؟ بس ایک چیز، ماہم شیرازی. جہانگیر کا بیٹا بھی تو ابھی تم سے لا علم ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تم تک یا اس شیرازی کی بیٹی تک پہنچے. اس ماسک مین کی بات پر انصاری کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا. انہیں وہ 15 سالہ لڑکا یاد آیا تھا. جہانگیر صاحب کا بیٹا؟ ان کے چہرے پر ایک دم سے پرسکون لہر نمودار ہوئی جو سامنے بیٹھے موجود شخص سے چھپی نہیں رہی تھی. ہاں انصاری، وہی تمہاری جہانگیر صاحب. یاد ہے نا کہ میں نے کس طرح سے مارا تھا انہیں؟ اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ تو تمہیں بھولا نہیں ہوگا، لیکن تم اس کے وفادار چمچے اس کی لڑکی کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلے. میری ساری محنت پر تم نے مٹی ڈال دی. غصے سے اس کی آواز تیز ہوئی تھی، اور انصاری صاحب کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا واقعہ جیسے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا. اور تم چاہتے ہو کہ میں اس بچی کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اس کے ساتھ بھی وہی کرو جو اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا؟ یہ تمہاری بھول ہے. میں مر جاؤں گا لیکن میں تمہیں کبھی اس تک پہنچنے نہیں دوں گا. انصاری صاحب ہولے ہولے بولے تو اس نے کہا، یہ تو تمہاری بھول ہے کہ میں اس تک پہنچ نہیں سکتا انصاری. لیکن پتہ ہے، میں اس سے پہلے اس سکندر کو رستے سے ہٹانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہی ہے جو اپنے باپ کی طرح میرا کام بگاڑتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ کیا وہ تم تک پہنچ چکا ہے؟ انصاری صاحب حیران ہو کر بولے تو اس نے کہا، انصاری، تم میری بات کان کھول کر سنو. میں تمہیں صرف 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں. اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، ورنہ میں اسے حاصل تو کر ہی لوں گا، اور ساتھ ہی اس جہانگیر کی اولاد کو بھی اس کے باپ کے پاس اس دنیا سے بھیج دوں گا. ناک میں دم کر کے رکھ دیا اس لڑکے نے. وہ شخص دھمکی دیتے اٹھ کر بیٹھا اور انہیں خیالوں میں گم چھوڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا. وہ جس مقصد سے یہاں آیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا تھا، بس اب اسے رزلٹ کا انتظار کرنا تھا. وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی ہاسپٹل میں انٹر ہوئی تھی کہ سیڑھیوں کے پاس کھڑے سکندر پر ان کی نظر پڑی، جو کان سے موبائل لگائے ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے کسی سے بات کر رہا تھا. ماہم نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یار آیا ہوگا ہاسپٹل کسی پیشنٹ سے ملنے کے لیے. لیکن سرکاری ہاسپٹل میں؟ ماہم کے لہجے میں حیرانی تھی. تبھی ہم نے کہا، یار ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا ورکر ایڈمٹ ہو یہاں پر. صحیح کہا تم نے. ویسے یہ امیر لوگ بھی کتنے خود غرض ہوتے ہیں نا، خود کے لیے عالی شان ہاسپٹل چنتے ہیں، اور جن کی محنت سے ان کی کمپنی اور ان کی فیکٹریز چلتی ہیں ان کے لیے سرکاری ہاسپٹل کو چوائس بناتے ہیں. ماہم کے انداز میں بے پناہ کڑواہٹ تھی. ماہم پلیز، تم پھر بنا سوچے سمجھے بولنے لگی. چلو ہم خود ہی جا کر اس سے پوچھ لیتے ہیں. یہ کہتے ساتھ ہی ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگی. کیا؟ پاگل مت بنو ہمنا، چھوڑو مجھے. وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر تب تک وہ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے. ہیلو مسٹر سکندر. ہمنا کی آواز پر موبائل پر مصروف سکندر نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو چہرے پر بیزاری کی جگہ نرمی پھیل گئی. اوہ ہائے مس ہمنا، آپ یہاں؟ سکندر نے مسکرا کر ہمنا کی طرف دیکھا اور ایک نگاہ اس کے ساتھ کھڑی لا تعلق سی ماہم پر بھی ڈال دی تھی. جی بالکل، میں بھی تو آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اور اس سرکاری ہاسپٹل میں کچھ عجیب سا کمبینیشن لگ رہا ہے آپ دونوں کا. نہیں ایسا تو کچھ نہیں. کیا میرے یہاں آنے پر پابندی ہے؟
سکندر نے حیرت زدہ ہو کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں سر، بس ویسے ہی پوچھ لیا تھا نا، خیریت تو ہے نا سب؟ جی بالکل، میں یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا، اس کی یہاں ڈیوٹی ہوتی ہے ایز اے ڈاکٹر۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں ویسے؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر دراصل ماہم کے بابا یہاں پر ایڈمٹ ہیں اور ہم لوگ انہیں ہی دیکھنے آئے ہیں۔ ہم نہ ساری باتیں کی جا رہی تھی۔ اوہ ریلی؟ کیا ہوا ہے آپ کے بابا کو؟ اب کی بار سکندر نے ڈائریکٹلی ماہم سے سوال کیا، اور وہ جو خود کو اس سے لا تعلق ظاہر کر رہی تھی ہمنا کے ٹہوکا دینے پر گڑبڑا کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی تو سکندر نے اس کے عجیب سے انداز پر حیرت زدہ ہو کر دیکھا اسے۔ جی سر، وہ بابا کے کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے یہاں پر، ماہم جلدی سے بولی۔ اوہ آئی ایم سوری، ویسے کس ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے یہاں پر؟ سکندر نے اس سے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ سر ڈاکٹر پانڈے کا۔ اچھا چلیں صحیح، چلیں پھر مجھے اجازت دیجیے، میں تو چلتا ہوں۔ ایک نظر ان کو دونوں کو دیکھ کر وہ موبائل پر کسی کو کال ملاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ماہم نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، کھڑوس کہیں کا۔ ارے یار اب کیا کر دیا اس بیچارے نے؟ ہمنا نے پھر سے پوچھا تو وہ بولی، بس کچھ نہیں، ایسے ہی، چلو بھی بابا ویٹ کر رہے ہوں گا ہمارا۔ یہ کہہ کر ماہم آگے بڑھ گئی تو ہمنا بھی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کیا ہوا بابا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں جب کمرے میں داخل ہوئی تو انصاری صاحب کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو پایا تھا۔ ہاں بیٹے میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ جلدی سے اپنے آپ پر کنٹرول کر کے مسکرا کر ان کی طرف دیکھ کر بولے جو انہیں فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں بابا، آپ تو مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ ہاں بالکل انکل، ماہم ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی پریشانی تو مجھے بتائیں، میں چٹکیوں میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گی۔ ہمنے کے انداز پر وہ دھیرے سے ہنس پڑے تھے۔ ارے بالکل، تم تو ہو ہی میرے بہادر بچی۔ اچھا اور بابا میں؟ اپنے بابا کے منہ سے ہمنا کی تعریف سن کر ماہم نے منہ پھلا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم تو میری معصوم سی بھولی باریک گڑیا ہو ماہم۔ مسکرا کر ان دونوں کو سینے سے لگائے وہ کسی خیال میں گم تھے، مگر ان کی آنکھیں ساتھ ہی نم بھی تھی۔ تم دونوں تو میرے جینے کا سہارا ہو میری بچیوں۔ اچھا بابا، ہم آپ کے لیے نا آپ کے فیوریٹ فرائیڈ رائس لے کر آئے ہیں۔ ٹیبل پر رکھے شاپر میں سے ٹفن نکالتے ہوئے اس نے مسکرا کر اپنے بابا کو دیکھا جن کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اور ریلی، یہ عجوبہ کب سے ہو گیا؟ ارے انکل، یہ عجوبہ تو میری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ یہ آپ کی بیٹی تو آپ کو مردہ لوگوں کے کھانے کھلا کر آپ کے سارے ٹیسٹ برڈز کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے ڈرامائی انداز پر انصاری صاحب تو کہہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ ہاں بھائی ہمنا، یہ تو تم نے بالکل صحیح کہا۔ ہاسپٹل کے روکھے پھیکے کھانے کھا کر نا میرا پیٹ تو دہائیاں دینے لگا ہے۔ بابا بس کریں، یہ مہربانی صرف میں ایک ہی بار کر رہی ہوں آپ کے لیے، ماہم دونوں کو ٹوک کر بولی تھی۔ ارے انکل کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، آپ مزے سے کھانا کھائیں، آپ کے لیے ایسے کھانے اور بھی آیا کریں گے۔ ہمنا کی بات پر ماہم نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہمنا تم جاؤ ڈاکٹر سے بات کرو، میں ذرا بابا کے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا بھائی، میں تو ٹھہری کباب میں ہڈی ہے نا، ٹھیک ہے جاتی ہوں، ہمنا نے منہ بنا کر کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ ہمنا کے جاتے ہی اس نے انصاری صاحب کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے پوچھا، بابا بتائیں نا آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی پریشانی نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا تمہیں تو بس غلط فہمی ہو گئی ہے۔ نہیں بابا، میں نے آپ کے چہرے پر آج بے سکونی دیکھی، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں نا، پلیز بتا دینا، آپ کو میری قسم۔ ماہم ادھر آؤ میرے پاس۔ ان کے کہنے پر ان کے کندھے پر سر رکھ کر ان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی تو وہ بولے، بیٹا میری زندگی کا ایک راز ہے، ایک ماضی، ایک ایسا پاسٹ جو اب جا کر مجھے ڈرانے لگا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا ماضی تم پر حاوی ہو اور تمہاری خوشیوں کو کھا جائے۔ انصاری صاحب کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ ماہم الجھ کر بولی تو وہ بولے، دیکھو ماہم میرے بچے، تمہارے بابا بہت برے ہیں لیکن انہیں تم سے بہت محبت ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا نا تمہاری خوشیوں کے لیے کیا،
بیٹا تم کبھی اپنے بابا سے ناراض مت ہونا. اگر تمہیں لگے کہ تمہارے بابا نے غلط کیا تو ان سے لڑ لینا, ان سے جھگڑ لینا, لیکن کبھی بھی ناراض مت ہونا مجھ سے. تمہارا یہ بابا تمہاری ناراضگی کبھی سہ نہیں پائے گا بیٹا. ان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر ماہم کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا. بابا ایسی باتیں مت کریں پلیز. میں تو کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی. آپ میرے بابا ہیں, آپ جو کریں گے میری بھلائی کے لیے تو کریں گے نا. ان کی بات پر انصاری صاحب نے اسے سینے سے لگا لیا تھا. وہ کسی بھی حال میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن آنے والے وقتوں میں انہیں ایک ایسا قدم اٹھانا تھا جس سے اس کی حفاظت ہو سکے. اتنے سال سے وہ اکیلے ہی اس کی حفاظت کرتے آئے تھے, اسے ہر چیز سے بچائے رکھا, لیکن اب وہ کمزور ہونے لگے تھے. ان کی زندگی ان کا ساتھ دینے سے اب انکاری ہو چکی تھی. وہ دل ہی دل میں آگے کے بارے میں سوچ رہے تھے, مگر اس بات سے بے خبر کہ اسی ہاسپٹل کی بلڈنگ سے دور اس سنسان علاقے میں گاڑی میں بیٹھا وہ شخص پہلے ہی اپنے سارے مہرے پھیلا چکا تھا. اب بس انصاری صاحب کے چال چلنے کی دیر تھی اور پھر بازی پوری کی پوری اس کے ہاتھ میں ہوتی. شہر کے اس سنسان علاقے میں گاڑی روکے وہ شخص چہرہ اونچا کیے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں موجود اس پتلی سی کالی گول جھلی کو نکال رہا تھا جس نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کی رنگت کو بدل کر رکھ دیا تھا. اب وہ شخص جس کی آنکھیں کچھ دیر پہلے گہری سیاہ تھی, جس کی پوشیدہ پیشانی سے ڈر لگ رہا تھا دوسروں کو, اب وہ یکسر بدل گیا تھا. اب اس کی گرے شفاف آنکھیں ہمیشہ کی طرح سرد نظر آ رہی تھی اور اس کا چہرہ بالکل کورے کاغذ کی طرح تھا. کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی ماسک مین ہے جو کچھ دیر پہلے سرکاری ہاسپٹل میں اس 3rd کلاس کمرے میں لیٹے مریض کو زندگی اور موت کی دھمکیاں دے کر آیا ہے. اور نہ ہی ان 2 لڑکیوں میں سے اس لڑکی نے اس کی آنکھوں کی تبدیلیوں کو محسوس کیا جو روز اس کی نظروں کا سامنا کرتی آتی ہے. بے وقوف لڑکی. سر جھٹک کر سکندر نے ڈیش بورڈ پر رکھا موبائل اٹھایا اور حماد کو فون کرنے لگا. ہاں کیا ہوا؟ کام ہو گیا حماد. سکندر نے سکون سے جواب دیا تو وہ بولا, کون سا کام؟ میں نے انصاری کو ختم کر دیا. غصے سے سر جھٹک کر سکندر بولا تو حماد کی چیختی آواز اسے سنائی دی. کیا بکواس کر رہے ہو سکندر, تمہارا دماغ ٹھکانے پر تو ہے؟ ہاں میرا دماغ ٹھکانے پر ہے اور میں جا رہا ہوں سونے, صبح بات ہوگی. دوسری طرف کی بات سنے بنا اس نے کھٹ سے فون بند کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینک دیا. پھر کچھ دیر یوں ہی بیٹھا وہ اندھیرے میں نظریں دوڑاتا کچھ سوچتا رہا اور پھر سر جھٹک کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی. گھر کو لاک کر کے وہ جلدی سے باہر نکلی اور ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑاتی آگے بڑھنے لگی. بابا کی باتوں کی وجہ سے الجھن کے مارے سے رات بھر نیند نہیں آئی تھی. پھر فجر کے وقت اس کی آنکھ لگی اور صبح جب اس کی نیند کھلی تو وہ آفس کے لیے لیٹ ہونے کو تھی. اس کی قسمت خراب کہ ہمنا آج نہیں تھی. وہ کل شام ہی آنٹی کی کال پر اپنے گھر روانہ ہو گئی تھی, ورنہ وہ ہی اسے ڈراپ کر دیتی. خدا کر کے اسے ایک ٹیکسی مل ہی گئی. اس نے آفس میں قدم رکھا ہی تھا کہ حماد نے اس کے سر پر بم پھوڑا. سنو ماہم, سکندر تمہارا آفس میں ویٹ کر رہا ہے. ماہم نے گھبرا کر کلائی میں بندی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں آفس سٹارٹ ہونے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے. پر میں لیٹ تو نہیں ہوں؟ ہو کس نے کہا کہ تم لیٹ ہو یار؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر وہ دھیرے سے ہنس دیا. لیکن وہ اتنا پہلے کیسے آ گیا آج؟ یار اس نے کسی میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا نا, تو اس کا مطلب مجھے بھی اس کے ساتھ جانا ہوگا. مجھے کیا پتا, اب یہ تو وہی بتا سکتا ہے. اب جاؤ جلدی سے, اس سے پہلے کہ تمہارا نام لیٹ آنے والوں میں پہلے نمبر پر وہ ڈال دے. حماد کے کہنے پر وہ دوڑ کر لفٹ کی طرف بھاگی تھی. یس کم ان. مصروف سی آواز سن کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی جہاں وہ ٹیبل پر ڈھیر ساری فائلز پھیلائے ان پر جھکا ہوا تھا. آہٹ پر سر اٹھا کر اس نے ایک نظر ماہم کو دیکھا اور پھر اپنی گھڑی کو دیکھا. کہاں تھی آپ؟ فائلوں کو الٹ پلٹ کرتے اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا تو وہ بولی, گھر پر. عادتاً اس کے منہ سے بے تکا سا جواب نکلا اور پھر غلطی کا احساس ہونے پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا. کیا واقعی؟ میں نے سوچا کہ آپ پلان میں تھی. اس کی بے وقوفانہ جواب پر سکندر نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ بولی, آئی ایم سوری سر. مس ماہم, دماغ کام پر لگائے اور سوچ سمجھ کر جواب دیا کریں.
میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آفس ختم ہونے کے بعد آپ میرے ساتھ آج کنسٹرکشن سائٹ پر چلیں گی۔ جی سر۔ جی بالکل، اور یہ کچھ فائلز ہیں، انہیں اچھے سے چیک کیجیے، اگر ایک بھی غلطی ہوئی نا تو جواب دے آپ ہوں گی۔ اوکے سر۔ ٹیبل پر پھیلی فائلوں کو سمیٹ کر وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ سکندر نے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ماہم نے حیرت زدہ ہو کر پہلے سکندر کے ہاتھ کے نیچے موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو، جسے وہ ہمیشہ کی طرح پڑھنے سے قاصر تھی۔ آپ یہیں میرے سامنے بیٹھ کر فائل ورک پورا کریں گی تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے نرم ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر کھڑا اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ماہن نے بھی جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر اس کے سامنے والی کرسی پر قدرے بے آرام سے بیٹھ کر فائلز کو چیک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب سکندر کیبن سے باہر نکلا تو ماہم نے سکون کی سانس لی اور کرسی سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گئی۔ جلات کہیں کا، جانتا ہے کہ اس کی موجودگی میں مجھے موت آتی ہے، اس لیے پریشان کرنے کے لیے شو پیس کی طرح اپنے پاس بٹھا لیتا ہے تاکہ میں اپنی سانس بھی ڈھنگ سے نہ لے سکوں۔ بڑبڑاتے اس کی نظر اپنے سیدھے ہاتھ پر گئی جو کچھ دیر پہلے سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو چھوا تو ایسا لگا جیسے سکندر کے ہاتھوں کی گرمی اب بھی اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ اف اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جی کچھ کہا آپ نے مس ماہم؟ سکندر کی آواز پر وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور اپنے سامنے رکھی فائل پر کام کرنے لگی۔ مس ماہم، دل کی باتیں دل میں ہی رکھا کریں، یوں زور زور سے باتیں کرنے سے آپ کے سارے راز افشا ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ یہ کہتے وہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا تو ماہم نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح بغیر ٹائی کے بلیک کلر کی شرٹ کی دونوں آستین کوہنیوں تک چڑھائے، ماتھے پر ہلکی ہلکی لکیریں سجائے اپنے سامنے رکھی فائل پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت ہی حسین مرد تھا۔ اسے دیکھ کر ہمنا کی بہت سی باتیں اسے 100% درست لگی تھی۔ مس ماہم، کیا میرے چہرے پر کوئی فلم یا ڈرامہ چل رہا ہے کیا؟ اس کے اچانک ٹوکنے پر ماہم نے گڑبڑا کر اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ لوگ کام میں بری طرح مصروف ہیں۔ ایک طرف وہ اپنی چیئر پر بیٹھی اپنے سامنے رکھی فائلز کو پوری یکسوئی سے دیکھ رہی تھی تو دوسری طرف سکندر لیپ ٹاپ اور فائلز میں بزی ہونے کے باوجود بھی بار بار نظر اٹھا کر اس لڑکی کو بھی دیکھ لیتا جو کبھی تھک کر دونوں پاؤں اوپر اٹھا کر بیٹھ جاتی تو کبھی کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آنے پر اپنے ناخن کاٹنے لگتی، کبھی ورک لوڈ کی وجہ سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرا لیتی۔ اپنی ان بچکانہ حرکتوں کو کرتے وقت وہ سکندر کو بالکل بھول چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سکندر نے کہا، میں چائے آرڈر کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ جلدی سے اٹھنے لگی اور بولی، سر میں لا دیتی ہوں نا؟ نہیں آپ بیٹھے، میں ریسپشن پر کال کر کے ہم دونوں کے لیے آرڈر کر دیتا ہوں۔ انٹرکام ہاتھ میں لیے وہ بولا، بٹ سر میں چائے نہیں پیتی۔ اس سے پہلے کہ وہ آرڈر کرتا وہ جلدی سے بول اٹھی، اوکے تو پھر کافی کا کہہ دیتا ہوں۔ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر وہ انٹرکام پر آرڈر دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ریسپشنسٹ ہاتھ میں 2 مگ لیے اندر داخل ہوئی۔ لیجئے سر، یہ کافی مس ماہم کے لیے ہے۔ ریسپشنسٹ کو اپنی طرف کافی کا مگ لیے بڑھتا دیکھ کر وہ فوراً بولا۔ اس کی بات پر ریسپشنسٹ نے ناپسندیدہ نظروں سے ماہم کو دیکھا اور کافی والا مگ اس کے آگے رکھ کر باہر نکل گئی۔ مس ماہم، آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ اسے پریشانی کے انداز میں کافی پیتے دیکھ کر سکندر نے پوچھا تو وہ بولی، نہیں سر۔ اچھا آپ کے بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ بولی، سر الحمدللہ وہ پہلے سے کافی ٹھیک ہیں۔ گڈ، ویسے اگر آپ مجھے بتا دیتی تو میں شاید آپ کی کچھ مدد کر دیتا۔ نہیں سر شکریہ، پر مجھے عادت نہیں دوسروں سے اپنے گھر کے حالات کو ڈسکس کرنے کی۔ ماہم کی بات پر سکندر کے چہرے پر ناپسندیدگی کا تاثر ابھرا تھا جو پل بھر میں غائب بھی ہو گیا۔ اوکے یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا باس ہوں مس ماہم، اور میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے امپلائیز کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دوں۔ اسے شاید ماہم کا اس کو غیر سمجھنا اچھا نہیں لگا تھا، پھر بھی وہ اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو بڑی مشکل سے ضبط کر گیا تھا۔ پھر بھی سر مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، اور بابا بھی اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ ماہم کے دھیمے لہجے اور حتمی لہجے میں کہی گئی بات پر وہ اسے غور سے دیکھتا سر ہاں میں ہلا گیا تھا۔ ہاسپٹل کے اس مخصوص کمرے میں وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹتے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ وہ جو اپنے ماضی کے اس واقعے کو بھلا بیٹھے تھے، ایک بار پھر وہ ان کے حال میں کھڑا انہیں چیلنج دیا جا رہا تھا۔ پہلے کی طرح اس بار ان کے اندر ہمت نہیں تھی کسی کو کھونے کی،
نہ ہی ماہم کو اور نہ ہی کسی اور کو۔ اب تک وہ جو بات اس بات سے انکاری تھے کہ ماہم کسی اور کی بیٹی ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے، کل اس شخص کی باتیں سن کر انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ماہم کو اس کے اپنوں سے دور کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ جتنا بھی کہہ لے کہ وہ انہیں اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے، لیکن سچ تو سچ ہی ہوتا ہے نا، اور سچ اپنا آپ ایک دن منوا کر ہی رہتا ہے۔ وہ تھک ہار کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے ذہن میں آندیاں چل رہی تھی جو ماضی کے قصوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے ذہن کی اسکرین پر پٹک رہی تھی۔ انہی قصوں میں ایک قصہ وہ بھی تھا جب وہ جہانگیر صاحب کے ساتھ خوش باش سے گاڑی میں بیٹھے کہیں جا رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ 6 سالہ ماہم بھی تھی جو پکنک کا نام سن کر خوشی سے جھوم رہی تھی۔ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 6 سالہ ماہم نے اپنے ساتھ بیٹھے اس انسان کو دیکھا جنہیں وہ پیار سے بابا کہتی تھی۔ جہانگیر صاحب نے مسکرا کر اپنے دوست کی آخری نشانی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو سرپرائز ہے میری جان۔ بابا پلیز بتائیں نا۔ ماہم نے ضد کی تو وہ سر ہلا کر ہنس دیے۔ تبھی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ان کے وفادار انصاری نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، سر بتا دیجیے نا، کیوں پھول سی بچی کو تنگ کریں؟ اولاد کی رحمت سے محروم انصاری کو اپنے صاحب کے دوست کی یہ پیاری سی بچی، جن کے سر سے ان کی اتنی کم عمر میں ہی ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، چند ہی دنوں میں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اپنی اولاد کی محرومی وہ اس کے ساتھ وقت گزار کر پورا کر لیا کرتے تھے۔ انصاری انکل آپ بتائیں نا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماں باپ ان سے پوچھ رہی تھی۔ تبھی وہ بولے، ہم پکنک پر جا رہے ہیں بیٹا۔ آپ کو پکنک پر جانا تھا نا، کیونکہ آپ گھومنا چاہتی تھی۔ واؤ انکل، تو کیا وہاں پر جھولا بھی ہوگا نا؟ ماہم کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، خوشی کی چمک۔ تبھی جواب میں وہ بولے، ہاں بالکل، بڑے والا جھولا ہوگا اور اس پر گھوڑا بھی ہوگا۔ واؤ انکل، تو کیا میں گھوڑے پر بیٹھوں گی؟ ہاں بالکل میری گڑیا، اور وہاں پر اتنے سارے جانور ہوں گے، آپ سب کے ساتھ کھیلنا۔ تو انکل کیا وہاں پر سکندر بھی ہوگا نا؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے پکنک پر لے کر جائے گا۔ خود سے 7-8 سال بڑے سکندر کا نام لے کر ماہم نے پوچھا، پر بیٹا سکندر آپ کو اگلی بار لے کر جائے گا، اس بار صرف بابا، انصاری انکل اور ڈرائیور انکل ہوں گے۔ گاڑی میں بیٹھے وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ گاڑی کے پچھلے ٹائر ایک زوردار آواز کے ساتھ پھٹے، جس کی وجہ سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور گاڑی کو کنٹرول کرتا، گاڑی کے پیچھے کے دوسری ٹائر میں بھی بلاسٹ ہو گیا اور گاڑی ایک جھٹکے سے ہوا میں اڑتی ہوئی دور جا کر الٹ گئی۔ گاڑی میں موجود لوگوں کی چیخیں دور سے ہی سنی جا سکتی تھی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے انصاری نے پہلے ڈرائیور کو ہلایا جو بدقسمتی سے موت کی نیند سو چکا تھا۔ پھر وہ ہمت کر کے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ جھاڑیوں کی طرف تھا، اس لیے حملہ کرنے والے اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ انصاری نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور بے ہوش ماہم کو باہر نکالا۔ پھر اس نے خون سے لت پت جہانگیر صاحب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب اپنا ہاتھ دیجیے نا۔ نہیں انصاری، تم جاؤ، ماہم کو لے کر تم بھاگ جاؤ، میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا، تم بس ماہم کی حفاظت کرنا، اسے نبیل اور اس کے آدمی سے بچا کر رکھنا، اور سکندر سے کہنا کہ اب ماہم اس کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت اب سکندر کے ہاتھ میں ہے۔ جاؤ انصاری جاؤ، جلدی، اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں پر آ جائیں۔ ماہم کو سینے سے لگائے انہوں نے ایک نظر ہلکی ہلکی سانس لیتے جہانگیر صاحب کو دیکھا اور پھر تیزی سے جھاڑیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ گولی کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی اور ان کی آنکھوں سے اس عظیم شخص کے لیے آنسو کے قطرے گرنے لگے، لیکن وہ رو کر اپنی ہمت کو کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے ماہم کو بازو میں بینچے وہ اس دنیا سے کافی دور نکل آئے اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ دن اپنے گاؤں میں رہے۔ شروع میں تو ان کی بیوی نے ماہم کو اپنا لیا، لیکن دھیرے دھیرے گھر کی معاشی حالت بگڑنے کی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑے ہونے لگے، جو آخر میں ماہم پر آ کر ختم ہوتے۔ انہی جھگڑوں اور معاشی حالات سے تنگ آ کر ان کی بیوی نے ان سے خلا لے لی اور وہ ان سے الگ ہو گئی۔ انصاری نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ ان کی زندگی کا محور اب صرف ماہم تھی، جو دنیا والوں کے لیے ماہم شیرازی سے اب ماہم انصاری بن چکی تھی۔ پھر کچھ دن وہ گاؤں میں رہنے کے بعد ماہم کو لے کر دوبارہ شہر آ گئے اور ایک گمنام زندگی گزارنے لگے۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ اس بلیک SUV کے پاس کھڑی سکندر کا ویٹ کری تھی، جو کسی بھی حال میں آنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے تاروں سے خالی سیاہ آسمان کو دیکھا اور پھر چاروں طرف پھیلی ویرانی میں نظریں گاڑ دی۔ گاڑی کے سیدھی سمت دیکھنے پر تھوڑے فاصلے پر ایک بڑی سی فیکٹری نما بلڈنگ کھڑی دکھ رہی تھی، جو روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ فیکٹری انڈر کنسٹرکشن تھی، جس وجہ سے اکا دکا مزدور اندر باہر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کچھ مزدور اور امپلائیز اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جانے کی تیاری بھی کر رہے تھے۔ اس نے تنگ آ کر کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھا
جہاں رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ گھر سے اتنا لیٹ باہر رہی، اس لیے ہمنا فون کر کے اس کا سر کھا چکی تھی، لیکن وہ جس کے رحم و کرم پر یہاں تھی وہ تو شاید فیکٹری میں ہی سو گیا تھا کہیں جا کر۔ کافی دیر سے بجتے فون کو اس نے تنگ آ کر دیکھا۔ اب بھی ہمنا کا فون تھا۔ اسکرین پر دیکھتے سبز رنگ کے دائرے کو انگلی سے اوپر کی طرف کھسکایا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ ماہم، تم گھر مت آنا، باہر ہی رہنا رات بھر، میں دروازہ لاک کرنے جا رہی ہوں۔ ہمنا کی جھنجھلائی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس سے تنگ آ کر دوبارہ سے بلڈنگ کو دیکھا اور پھر موبائل کو، لیکن بولی کچھ نہیں۔ ہمنا سے زیادہ تو اس کا اپنا موڈ خراب تھا۔ اب تم کچھ بولو گی یا یوں ہی گونگی بنی رہو گی؟ ہمنا نے اسے ٹوکا تو وہ بولی، کیا بولوں؟ اتنی دیر سے فارسی تو نہیں بولی تھی میں۔ تم میری ماں، فون تو کرو اپنے باس کو، ٹائم دیکھو کتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ شریف لڑکیاں اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہتی۔ چلو فون کرو سکندر کو۔ ہمنا نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، کیسے فون کروں؟ میرے پاس تو ان کا نمبر بھی نہیں۔ ارے میری بیوقوف دوست، تمہاری حرکتوں سے کہیں نہیں لگتا کہ تم سکندر جیسے انسان کی اسسٹنٹ ہو یار۔ ہاں، میں ہی تو بیوقوف ہوں، اور تمہارا وہ سکندر، وہ تو دنیا کا سب سے ذہین انسان ہے نا، وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں اس کی اسسٹنٹ بننے کا۔ میری قسمت خراب تھی جو میں اس کی اسسٹنٹ بن گئی۔ اب رکھو فون۔ ماہم نے غصے سے کہا اور دوسری طرف ہمنا ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی، مگر اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ فون رکھ کر جب وہ گاڑی کی طرف مڑی تو سکندر کو گاڑی کی چھت پر دونوں ہاتھ رکھے آرام سے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ مس ماہم، مجھے گالیاں دے چکی ہیں آپ یا کچھ اور بھی کہنا باقی ہے؟ اس نے بڑے سکون سے کہا تو ماہم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ چلیے گاڑی میں بیٹھیں، باقی باتیں رستے میں کرتے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ تو گیا۔ وہ بھی اس کی کہی بات ذہن میں دہراتی ہوئی سست انداز میں اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی سکندر نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور فوراً آگے بڑھا دی تھی۔ تو کس سے بات کری تھی آپ؟ وہ ہمنا تھی نا، پریشان ہو رہی تھی۔ ایکچولی میں گھر سے کبھی بھی اتنا دیر باہر نہیں رہی اور نہ ہی مجھے عادت ہے، تو ہمنا اس لیے پریشان تھی۔ بڑے سوچ کر دھیمے انداز میں بولتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ کرتے سکندر کو دیکھا جو ونڈ سکرین سے نظریں جمائے بہت سکون سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن کبھی کبھی سچویشن ایسی ہوتی ہے مس ماہم کے انسان کو اپنی عادت کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ آپ کی دوست کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اور محفوظ ہیں۔ دھیمی آواز میں بولتا اسے یقین دلا رہا تھا۔ مگر پھر بھی سر، ہمنا اور بابا کے علاوہ کسی پر بھی مجھے بھروسہ نہیں۔ اس کی بات پر سکندر نے ونڈ سکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، جس نے بظاہر عام سے لہجے میں ایک بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ آپ کی دوست ہمنا کے ساتھ شاید آپ کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہے نا؟ ذہن میں کوئی بات سوچتا وہ پرسوچ انداز میں بولا تو ماہم نے کہا، جی ہاں، ہم کلاس 3 سے ایک ساتھ ہیں۔ وہ میری اکلوتی دوست ہے، یا یوں کہہ لیں کہ صرف وہی ہے جو مجھے سمجھ سکتی ہے، مجھے سنبھال سکتی ہے۔ ہمنا کا ذکر کرتے ہوئے ماہم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تبھی سکندر نے بات بدلتے ہوئے کہا، اور آپ کے گھر میں کون کون ہے مس ماہم؟ میرے گھر میں تو کوئی نہیں، بس میں اور میرے بابا، اور پتہ ہے بابا تو میرے سپر ہیرو ہیں۔ ماما کے چلے جانے کے بعد بابا نے مجھے اکیلے سنبھالا، میری چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بنا کہے ہی پورا کیا۔ مگر اب وہ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے ہیں، خود کو بہت ہیلدی اور مضبوط ظاہر کرتے ہیں میرے سامنے تاکہ میں خود کو اکیلا محسوس نہ کروں، لیکن میں جانتی ہوں کہ ان کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے۔ اپنے بابا کا ذکر کرتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگنے لگا، جسے اس نے گردن موڑ کر قابو کیا۔ نہ جانے کیوں وہ آج اس کے سامنے اتنا کھل کر باتیں کر رہی تھی۔ اور آپ کی ماما، انہیں کیا ہوا مس ماہم؟ ماما، وہ تو ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بابا امیر نہیں تھے سر، اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کا لہجہ انتہائی کڑوا ہو چکا تھا۔ گاڑی میں دوبارہ سے وہی خاموشی چھا گئی جو ان دونوں کے بیچ ہمیشہ ہوتی تھی۔ ماہم نے گردن موڑ کر سکندر کو دیکھا، جو اپنے ہارن بیچے ونڈ سکرین پر نظر جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سیاہ شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے، آستین کوہنیوں تک چڑھائے، کھڑکی سے آتی ہوا سے پیچھے کی طرف سیٹ کیے گئے اس کے بال اب بکھر کر پیشانی اور آنکھوں پر گرے ہوئے تھے۔
اس کے گلابی ہونٹ اس بات کی گواہی تھے کہ وہ کسی بھی طرح کے نشے کا عادی نہیں۔ سر، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اس کے سوال پر سکندر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں اپنے سامنے گزرتے منظروں پر گاڑ دی۔ صرف میں ہوں۔ اس کے مختصر جواب پر ماہم نے نہ سمجھی اسے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہی مس ماہم کہ میرے گھر پر صرف میں ہوتا ہوں۔ اور آپ کے پیرنٹس؟ ہاں، موم ڈیڈ سے الگ ہو گئی تھی کیونکہ انہیں کسی اور سے محبت تھی۔ اور ڈیڈ کو کیا ہوا سر؟ وہ جیسے جاننا چاہتی تھی اپنے سامنے بیٹھے شخص کے بارے میں، اس لیے اس کے خاموش ہونے پر فوراً پوچھا تو وہ بولے ان کا مرڈر ہو گیا تھا۔ اٹ واز اے روڈ ایکسیڈنٹ، پر میں جانتا ہوں کہ وہ ان کا مرڈر تھا۔ آنکھیں ونڈ اسکرین پر گاڑے وہ بہت ضبط سے بول رہا تھا اور ماہم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا اس شخص کی زندگی کے بارے میں جان کر۔ وہ اس کا درد جیسے اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ایک گاڑی کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں… اس سے پہلے کہ ماہم کچھ مزید بولتی، پیچھے موجود گاڑی نے ان کی گاڑی کو ایک زوردار ٹکر دے ماری جس سے ماہم کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ ماہم، آر یو اوکے؟ سکندر پریشانی سے اس کی طرف مڑا، پھر ایک نظر بیک ویو مرر سے آتی گاڑی کو دیکھا جو اور پھر اس نے سر جھٹک کر گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ لیکن کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ انہیں ٹریپ کر لیا گیا ہے، کیونکہ ایک گاڑی ٹھیک ان کے سامنے بیچ روڈ پر ایسے کھڑی تھی کہ ان کے نکلنے کا راستہ بلاک ہو گیا تھا۔ سر، یہ کون لوگ ہیں؟ ماہم نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جس کے ہونٹ سختی سے آپس میں بھینچے ہوئے تھے، جبکہ چہرے پر پریشانی کی جھلکیاں تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ غصے سے اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئی تھی۔ تبھی ایک آواز ان دونوں کو سنائی دی، سکندر، باہر نکل آؤ، تم پوری طرح سے ہمارے جال میں پھنس چکے ہو۔ سر، کیا یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ ماہم نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں، بدقسمتی سے۔ بٹ سر، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تو سکندر نے کہا، کچھ نہیں، تم ہندی فلمیں بہت دیکھتی ہو نا، تو ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے بتاؤ ذرا۔ ماہم نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی دوسری زبان بول رہا ہو۔ نہیں سر، آپ پاگل تو نہیں ہوگے؟ ہم گنڈوں سے گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو فلموں کی پڑی ہوئی ہے۔ سکندر، میں نے کہا باہر آ جاؤ، ایک ڈیل کرتے ہیں۔ دوبارہ سے وہی آواز سنائی دی۔ یہ کس ڈیل کی بات کر رہے ہیں سر؟ ماہم کے ذہن میں ہندی فلموں کے سارے سین دوڑ کر آنے لگے تھے، کیسے گنڈے ہیروئن کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں اور کیسے ہیرو اپنی جان کی بازی لگا کر ہیروئن کو بچاتا ہے۔ ڈیل یہی کہ ہیروئن کے بدلے میری آزادی۔ سکندر نے اسے کہا تو وہ بولی، اور ہیروئن کون ہے؟ ماہم نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، شاید گنڈوں کی شکل دیکھنے کی اس نے کوشش کی۔ تبھی سکندر نے کہا، ظاہر سی بات ہے تم ہو ہیروئن، چلو اب باہر نکلتے ہیں، اندر بیٹھ کر ویسے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ دروازہ کھولنے والا تھا کہ ماہم نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں سر، ہم باہر نہیں جائیں گے، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ پلیز یہیں بیٹھے نا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، اور اس سے پہلے کہ سکندر کچھ کہتا کسی نے ماہم کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بے دردی سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ چل ادھر لڑکی تو۔ وہ ایک بدصورت سا آدمی تھا جو اندھیرے کی وجہ سے اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہا تھا۔ سکندر نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اے لڑکی کو چھوڑ۔ اس سے پہلے کہ اس تک پہنچتا، 3 آدمی اسے مضبوطی سے پکڑ کر واپس گاڑی کی طرف لے کر جانے لگے۔ چھوڑو مجھے، تم لوگ کون ہو؟ سکندر، پلیز سیو می۔ ماہم روتے ہوئے اپنا ہاتھ اس مضبوط آدمی کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے سکندر کو پکارنے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں چھوڑو لڑکی کو، تم جو کہو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ نہیں سکندر، ہم تمہاری کسی لالچ میں نہیں آنے والے، بہت کر لی چلاکی تم نے، اب اور نہیں۔ باس نے کہا تھا کہ تم سے بچ کر رہنا کیونکہ تم بہت ذہین اور شاطر دماغ ہو، لیکن تم تو کسی چوزے کی طرح ہمارے گرفت میں پھڑپڑا رہے ہو۔ کیا ہوا؟ کیا ساری اکڑ نکل گئی تمہاری؟ ایک پیلی شرٹ پہنے آدمی نے سکندر کو گھور کر کہتے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لڑکی کو گاڑی میں ڈال، باس کے پاس لے جاؤ، میں اس سکندر کو سنبھالتا ہوں۔ اپنے لیڈر کا حکم سن کر وہ آدمی جس نے ماہم کو پکڑ رکھا تھا اسے کھینچ کر گاڑی کی طرف لے کر جانے لگا۔ نہیں پلیز سکندر،
مجھے جانے دو پلیز، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ماہم احتجاج کرتے ہوئے چیخی جا رہی تھی۔ ابے تو کیا مجھے سنبھالے گا گینڈے؟ پہلے خود کو تو سنبھال۔ اتنا کہہ کر سکندر نے پوری قوت سے اپنا دایاں پاؤں اس کے پیٹ میں مار دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اس آدمی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ دور جا گرا۔ پھر وقت ضائع کیے بغیر سکندر نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف موجود بندے کے پیٹ میں زوردار کوہنی مار کر اپنا بازو اس سے آزاد کروایا اور جھک کر پاس پڑا ڈنڈا جلدی سے اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا؟ اب وہ تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود ڈنڈا، جو بھی اس کے رستے میں آتا وہ اسے توڑ کر رکھ دیتا۔ اتنے میں زمین پر لیٹے اس پیلے شرٹ والے آدمی نے اپنے پینٹ کی جیب سے بندوق نکال کر سکندر کا نشانہ لیا اور شوٹ کر دیا۔ گولی کی آواز سنتے ہی ماہم کے منہ سے ایک دل خراش چیخ پوری فضا میں گونجی تھی، سکندر! تیزی سے مارتے سکندر کا ہاتھ بھی لمحے بھر کو رکا، پھر وہ لڑکھڑایا، اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے گردن ٹیڑھی کر کے بائیں کندھے کے شرٹ پر پھیلتے اس خون کے دھبے کو دیکھا جو تیزی سے بہتا ہوا اب بازو اور سینے کی طرف آ رہا تھا۔ ہاں اب بول، نکل گئی نا تیری ساری ہیکڑی سکندر؟ خبیثوں کی طرح ہنستا ہوا اب اس کے سر پر بندوق لگائے کھڑا اسے للکار رہا تھا۔ اس کو گھورتی سکندر کی آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھی۔ نظروں کا زاویہ بدل کر اس نے فاصلے پر موجود اس لڑکی کو دیکھا جو آنسو سے تر بتر چہرہ لیے ساکت نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا سارا وجود بھی بالکل خاموش ہو چکا تھا، سوائے ہونٹوں کے جو بے آواز اس کا نام دہرائے جا رہے تھے۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، تبھی اس کے ڈیڈ کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا، جنہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد ماہم تمہاری ذمہ داری ہے سکندر۔ یہ آواز آتے ہی اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی۔ ہاں بول سکندر، کیسے بچائے گا تو اس لڑکی کو؟ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا یہ باتیں کرتے ہوئے۔ تبھی سکندر نے غصے سے اس کے بندوق والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں مضبوطی سے لے کر جھڑکا دیا، جس سے پسٹل اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ پھر ایک زوردار دھکے سے اس نے اس بندے کو زمین پر گرایا، اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین کر اپنا بایاں گھٹنا اس کی پسلی کی ہڈی میں اتنے زور سے مارا کہ وہ زمین پر دوہرا ہونے لگا درد سے۔ اے تم لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ ہاتھ میں پڑی پسٹل سے اس نے ایک فائر کیا جو ماہم کو پکڑے آدمی کے پیر میں لگا، تو وہ بھی درد کے مارے زمین پر جھک گیا اور ماہم اپنا ہاتھ آزاد ہونے پر تیزی سے سکندر کی طرف بھاگ اٹھی۔ سر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ خون سے داغدار ہوتی اس کی شرٹ کو دیکھتے ہوئے ماہم نے ڈر کر پوچھا۔ تو سکندر نے کہا، تم میری فکر مت کرو اور جاؤ گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ ماہم ایک نظر سے دیکھ کر چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اور تم لوگ کان کھول کر میری بات سن لو، میں تم لوگوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنے باس کو میرا پیغام دے سکو۔ اپنے باس سے کہنا کہ سکندر اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا بھی اسے خوب آتا ہے۔ اگر اسے یہ لڑکی چاہیے تو پہلے مجھ سے مقابلہ کرے، نہ کہ اپنے بھاڑے کے ٹٹوں کا سہارا لے۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا اور مڑتے ہی زمین پر لیٹے اس پیلے شرٹ والے آدمی کے بازو میں ٹھیک اسی جگہ گولی ماری جہاں اس نے اسے ماری تھی۔ اینڈ یو، یاد رکھنا کہ میں کسی کا ادھار باقی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ماہم، آر یو اوکے؟ سکندر نے نرمی سے اسے پوچھا جو ڈری سہمی اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جی سر، شاید میں ٹھیک ہوں۔ اس کی بات پر سکندر نے نہ سمجھی اسے دیکھا اور پھر کندھے سے اٹھتی درد کی لہروں کو نظر انداز کرتا وہ کارس کو سٹارٹ کرنے لگا۔ ابھی پورا رستہ اس نے اس درد کو برداشت بھی کرنا تھا۔ سارے راستے وہ دونوں اپنے خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک طرف ماہم اس سارے واقعے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ اس کے لیے آئے تھے، لیکن کیوں، یہ بات سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ اور دوسری طرف سکندر اس وجہ سے کافی محتاط ہو گیا تھا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ مخالف سے کوئی نہ کوئی رد عمل ظاہر کیا جائے گا، لیکن اتنی جلدی اور اتنے بڑے رد عمل کی توقع سے نہیں تھی۔ اب وہ جلد از جلد کوئی مضبوط قدم اٹھا کر ماہم کو محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ اگر آج وہ غافل ہو جاتا تو اپنے مرے ہوئے باپ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتا۔